حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور سورت سورہ بروج پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے، تو چلیے گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل پیغام کیا ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک ایسی آیت سے ہوتا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مارے گئے خندق والے، بھئی یہ خندق والے کون تھے؟ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس سورت کے مرکز میں ہے۔ اچھا، اس پیغام کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت میں جب یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں قریش، جو وہاں کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، نئے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تو مکہ میں ہو یہ رہا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ ظاہر ہے اپنے پرانے آبائی مذہب کو چھوڑ رہے تھے۔ اب اس بات پر قریش کے سرداروں کو بہت غصہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو روکنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ظلم کا راستہ اپنایا۔ خاص طور پر نشانہ بنایا گیا سب سے کمزور لوگوں کو، جیسے کہ غلام عورتیں۔ ان پر شدید ظلم کیا گیا، مطلب ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب تھا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ اب ایسے مشکل حالات میں سورہ بروج نازل ہوتی ہے، ایک براہ راست جواب کے طور پر، اور اس کا پیغام بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ الگ گروہوں سے بات کر رہی ہے۔ ایک طرف امید ہے تو دوسری طرف ایک سخت وارننگ۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغام کتنا واضح طور پر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ جو مظلوم مسلمان ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمت نہ ہارو، اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، تمہارے لیے جنت کا انعام ہے۔ اور دوسری طرف قریش کے ظالم سرداروں کو سیدھی سیدھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ چلیں اب آتے ہیں سورت کے اس حصے کی طرف جس پر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ پراسرار بھی ہے۔ یہ ہے اصحاب الاخدود، یعنی خندق والے۔ آخر یہ تھے کون؟ یہ ایک ایسی گتھی ہے جسے سلجھانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سوال مفسرین کے لیے بھی ایک بڑا موضوع رہا ہے۔ کیا قرآن یہاں ماضی کا کوئی واقعہ سنا رہا ہے یا پھر یہ آنے والے وقت کی کوئی خبر ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ جس ماخذ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ایک عام اور روایتی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ماضی میں پیش آ چکا ہے، یعنی یہ ان مومن عیسائیوں کا قصہ ہے جنہیں ایک ظالم بادشاہ نے صرف اس لیے آگ کی خندقوں میں زندہ جلا دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ایمان پر قائم تھے۔ یہ سورۃ البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے۔ اس زمانے کے ظاہر مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا۔ سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بیسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا۔ بہرحال وہ یہودی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ تو اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی، تو مجھے کوئی ایک اپنا لائق سا کوئی رعایا میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کر دوں۔ اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی، تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا۔ اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی، توحید کی، اسے بھانی شروع ہو گئیں۔
حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اس نے اسلام، اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا، وہ قبول کر لیا۔ اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرلل میں دین بھی سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی، ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو، تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا۔ تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا، ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں۔ اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا، اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، وہ مطلب مادرزاد، کوڑی، اندھے آتے تھے، وہ دعا کرتا تھا، شفا ہو جاتی تھی۔ کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے کہا یہ کیا، یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا جی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، قتل کروائیں گے۔ اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو، تمہارا علاج کروں گا۔ تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ کو فکر لگ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے۔ تو اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، اس نے وہاں پہ دعا کی، وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے، وہ بچ گیا۔ پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے، اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، وہ بچ گیا، باقی سارے الٹ گئے۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے، کیونکہ مستجاب الدعوات تھا۔ تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو، تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا۔ اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی، اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک اکٹھی کرنی پڑے گی، اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا، تو یہ ایک ساری رعایا تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے تو یعنی اس کا مذہب درست ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ رعایا اکٹھی کرو پبلکلی، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تو مارا جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی، اللہ کے نام سے شروع، اور جو اس غلام کا رب ہے، یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے ہیں، غلام ہیں، تو وہ تو مارا گیا، لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا، ان کا اس کا مذہب حق ہے، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ ایک کو کیا مارنا تھا، ساری رعایا ہاتھ سے چلی گئی۔ پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلوائی، اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤ گے۔ لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے، زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے، جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا، جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ کرامت تھی۔ تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جلا دیا، وہ تو خیر دنیا میں جلے نا، تو سیدھے جا کے جنت میں لینڈ کیا۔ تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے 40 سال ہو چکے، پھر اس کے بعد بھی 40 سال، یعنی 100 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ، اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا، اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے، لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ لیکن جس ماخذ کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک بالکل ہی الگ اور سچ پوچھیں تو کافی چونکا دینے والی بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ آیت ماضی کا کوئی قصہ نہیں سنا رہی، بلکہ یہ سیدھی سیدھی قریش کے سرداروں کے لیے ایک خوفناک پیشین گوئی ہے۔
ایک وارننگ ہے کہ اگر تم لوگ اپنے ظلم سے باز نہ آئیں تو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم کی یہی آگ کی خندق ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مستقبل کی بات ہے تو ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ تو دیکھیے، یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔ جب کسی بات کا ہونا 100% یقینی ہو تو اسے ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ ہو چکی ہو۔ یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس انداز سے یہ وارننگ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی وارننگ کی بات۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام دینے والی ذات یعنی خدا اپنی کن صفات کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہ صورت صرف غصے اور پکڑ کی بات نہیں کرتی بلکہ رحمت کا پہلو بھی سامنے لاتی ہے۔ جیسے کہ یہ آیت، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ ایک بہت ہی واضح پیغام ہے کہ خدا کا انصاف ہو کر رہتا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ سمجھتا ہو خود کو، اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور یہیں پر ہمیں خدا کی صفات کا توازن نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ العزیز ہے، یعنی سب پر غالب، صاحب عزت، جس کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ الغفور بھی ہے، یعنی معاف کرنے والا، اور الودود یعنی بے پناہ محبت کرنے والا۔ تو پیغام یہ ہے کہ اگر ظلم چھوڑ کر معافی مانگ لی جائے تو رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ اس پیغام کے سورس یا ماخذ کے بارے میں ہے، جو اس کی اتھارٹی کو بالکل ایک الگ ہی لیول پر لے جاتا ہے۔ یہاں ذکر آتا ہے لوح محفوظ کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ڈیوائن تختی کا تصور ہے جو ہر قسم کی تبدیلی اور غلطی سے محفوظ ہے۔ قرآن کا ماخذ یہی لوح محفوظ ہے۔ اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ ہی کوئی جادوگری، جیسا کہ الزام لگایا جاتا تھا، بلکہ یہ ایک ابدی سچائی ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیغام لوح محفوظ سے آیا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں دی گئی وارننگز اور خوشخبریاں صرف مکہ کے قریش یا اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک لازوال، ٹائم لیس حقیقت بن جاتی ہیں جو کبھی بدل نہیں سکتی۔ اور یہیں پر یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ کسی پیغام کے ابدی ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو سورہ بروج کے پیغام کو 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم اور ریلیونٹ بنا دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔